السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نہم جماعت کی کتاب اسلامیات کا باب دوئم ایمانیات و عبادات کا جز دوئم، پہلا جز تھا عقیدہ رسالت، دوسرا جز ہے عقیدہ رسالت۔ پہلا توحید تھا، دوسرا رسالت ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اس میں ہم انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات پڑھیں گے، عقیدہ رسالت کے مفہوم اور اس کی اہمیت کا جائزہ لیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں وہ جانیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات، عظمت اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے رسالت کے بارے میں۔ رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا، پیغام رسانی، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پہنچانے کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم اس میں پڑھیں گے رسالت کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ انبیاء کرام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائی ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ اپنی اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، اب اس میں ہم ارشاد باری تعالیٰ پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام پہنچا کر بتانے والا بھیجا ہے، اور یہ امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزری ہو۔ اگلا اس کا پوائنٹ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل کے اعتبار سے تمام مخلوق اور بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام السلام کی نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کو کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ پھر اس میں وہ فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے پیارے بچوں کہ انبیاء کرام سلام کے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ عطا فرمائے الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین خصائص درجہ ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ خاتم النبیین کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ آپ خاتم النبیین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔
پیارے بچوں، سابقہ انبیاء کرام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ پیارے بچوں، اب اس میں ہم ختم نبوت کے بارے میں جانیں گے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بھی بتا دیا کہ اب میرے بعد اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان آیات و احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ پیارے بچوں، اب ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال ہے، اس میں رسالت کا لغوی معنی ہے۔ اس میں 4 آپشنز دیے گئے ہیں، الف ب ج د۔ آپ نے اس کے درست جواب کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ دوسرا ہے، توحید کے اہم ترین عقیدہ ہے رسالت، تقدیر، آخرت، ایمان بالملائکہ، تو اس کا درست جواب ہے رسالت۔ پیارے بچوں، تیسرا ہے، جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ کون سے ہیں؟ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اس کا درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، چوتھا جز ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچواں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے۔ پیارے بچوں، اس میں 4 جز ہیں، صاحب کتاب، معصومیت، آخری نبی ہونا، واجب الاطاعت۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، رسالت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کے لیے صفحہ نمبر جو ہے 14 پہ چلے جانا ہے، اور رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا یا پیغام رسانی کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے برگزیدہ اور منتخب جو انسانوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیغام پہنچاتے ہیں، اس کو